کے لیے کل کے موقع پر انکار پذیر ہے۔ بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ نبیلہ کے ساتھ برہما کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور تمامی پسماندگان کو اللہ تبارک و تعالی سمیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، انسان نہ تو آسمان سے گرا ہے نہ زمین میں اگا ہے، بلکہ چند واسطوں سے دنیا میں آیا، اور وہ واسطے جو ہیں وہ والدین کے واسطے، والدین کے سبب وہ دنیا میں اس کا ظہور ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کو حکم فرمایا۔ حکم یہ ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، کوئی گنجائش نہیں کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یار ایک ہوتا ہے بدلہ اور ایک ہوتا ہے احسان۔ ہم تو اپنے والدین کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتے۔ ایک شخص ہے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کرواتا ہے، مزاب رحمت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، تو غیب سے آواز آتی ہے غافل انسان ایک رات کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا۔ سردیوں کی لمبی رات ہوتی تھی، تم بسترے پر پیشاب کرتے تھے، والدہ تمہیں اٹھاتی دوسری طرف ہٹا دیتی، اس طرف بھی تمہیں پیشاب آ جاتا، پیشاب کر دیتے تو والدہ اٹھاتی اور تمہیں سینے پر لگا دیا کرتی۔ ایک رات کا تم بدلہ نہیں دے سکے۔ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان بہت دور کی بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، افی ولا تنہرہما، نہ ان کے سامنے اف کہو اور نہ ان کو جھڑکی دو۔ بڑا بھی تابع دار بیٹا ہو، باپ بات کرے تو کہتا ہے اف اللہ باجی کی ہو گیا تو، فرمایا اف بھی نہ کرو، تمہارے اف کرنے کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرو تو نرم دلی کے ساتھ بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنی عاجزی کے بازو پھیلا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ یا الہی پر رحم فرما، اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں یہ ہم پر رحم کیا کرو۔ تو والدین کا بڑا مقام ہے۔ صحابی رسول نے رض کی ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، دونوں تمہارے لیے جنت بھی اور دوزخ بھی، ان کو راضی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر ان کو ناراض کرو گے جہنم پاؤ گے۔ اور پھر والدہ کو خصوصیت عطا فرمائی، فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماں کے قدموں کے لیے۔ یاد رکھیے خدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ زیادہ ہے، لیکن اطاعت کے لحاظ سے باپ کا درجہ زیادہ ہے۔ باپ جہاندیدہ آدمی ہوتا ہے، بات ماننے کے لحاظ سے باپ کا درجہ زیادہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ آج ناد خان ماں کی شان ضرور بیان کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، بڑا مقام ہے، لیکن دو شعر باپ کی شان میں بھی لکھوانے چاہیے۔ باپ کا مقام کوئی کم نہیں ہے، اطاعت کے لحاظ سے باپ کا مقام زیادہ ہے۔ ساری زندگی وہ محنت کرتا ہے، لا کر بچوں کو پالتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اسی لیے فرمایا تمہارا پنجاب صغیرہ، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا۔ رب کا معنی کچھ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی، ایک نام ہے ذاتی، اللہ۔ یہ نام
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق سے چھپا کر رکھا. لات منات عزا حبل یہ نام ضرور رکھیں گے لیکن کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا نام چھپا کر رکھا. آج تک سرکار مدینہ سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت ابو عبد المطلب کے گھر یہ پوتا پیدا ہوا تو پوچھا کیا نام بچے کا رکھا تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی ہم نے یہ نام کبھی پہلے سنا نہیں. فرمایا اسی لیے تو یہ نام رکھا. اس سے پہلے نہ اس نام کا کوئی شخص تھا اور نہ اس مقام کا کوئی شخص تھا. محمد کا نام مانا ہے تعریف کیا گیا. محمد کا معنی تعریف کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا نام ہی یہ رکھا کہ جس کا معنی تعریف کیا گیا. جب کفار مکہ نے سرکار کے متعلق بےہودہ باتیں کی تو آپ کے دل جو تھا وہ رنجیدہ ہوا. بارگاہ رسالت میں عرض کی صحابہ کرام کا دل رنجیدہ ہوا سن کر. تو بارگاہ رسالت میں جب عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بکواس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام ہی محمد رکھا. تو جب ان کو پتا چلا کہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا تو انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو مذمم کہنا شروع کر دیا جس کا معنی تھا برائی کیا گیا. جب صحابہ کو پتا چلا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی اور عرض یہ کی کہ پہلے وہ آپ کو محمد کہہ کر آپ کی برائیاں کرتے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا تو انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو مذمم کہنا شروع کر دیا ہے. تو میرے آقا مسکرائے. آپ نے فرمایا ہدایت کے ستاروں تم کیوں پریشان ہوتے ہو. ان کا مذمم کوئی اور ہوگا. اللہ نے محمد بنا. تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. رفعنا لک ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا. تو محمد کا معنی ہی تعریف کیا گیا. آپ سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں حسن اور حسین سے پہلے بھی کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. فاطمہ سے پہلے بھی کسی کا نام فاطمہ نہیں تھا. یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ید قدرت میں رکھے. اور جب اپنے پیارے محبوب کو بھیجا تو حضرت عبد المطلب کی طرف یہ پیغام آیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھا ہے. تو رس کیا کر رہا تھا. ایک ہے صفاتی نام ایک ہے ذاتی. اسی طرح اللہ یہ نام اللہ کا ذاتی ہے. رب کا معنی ہے پالنے والا. اور فرمایا کمال رب جانی صغیرہ کہ ماں باپ یہ بھی رب ہے یہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ماں کل والدین و والدیہما ہما جنت کا و نار کا. دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. اگر ان کو راضی کرو گے تو جنت پاؤ گے اور اگر ان کو ناراض کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یاد رکھیے ہر کسی کی والدہ حضرت فاطمہ نہیں ہوا کرتی. ہر کسی کی والدہ حضرت مریم نہیں ہوا کرتی. والدین گناہگار بھی ہوتے ہیں لیکن مطلق نے ارشاد فرمایا جنت تحت اقدام الامہات کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے. ان کی خدمت کرو گے تو جنت پاؤ گے. ایک شخص نے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جانا چاہتا ہوں. فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے. قال فالزمها یہ دوسری حدیث پاک ہے. قال فالزمها کہ اس کو لازم پکڑ لے. فإن الجنة عند رجلها کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے. تو مرزا اکبر بیگ صاحب کی جنت یقیناً ان کے ماں کے قدموں کے نیچے تھی.
آج وہ دنیا سے چلی گئی. کوئی کاش کے رسول خاتون تھی. ہر محفل میں مرزا صاحب بتاتے ہیں وہ عادت بھی ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مدینہ کے وسیلہ جمیلہ کے ساتھ مرحومہ کے سگیرہ کبیرہ فرمائے. اور یاد رکھیے جب بھی میں اس ڈیرے پر آتا ہوں اس ڈیرے کے ساتھ ہماری پرانی یادیں وابستہ ہیں. ابھی قاری صاحب کو میں بتا رہا تھا کہ اس ڈیرے پر ادھر ہی سٹیج لگتا تھا انجمن خدام الصوفیہ جس کے تحت جامعہ شاہ ولایت میں مدرسہ قائم ہوا. اس کا 3 دن اور 3 راتیں جلسہ ہوتا تھا. 3 دن اور 3 راتیں. پھر بعد میں 2 دن اور 2 راتیں یہ جلسہ ہوا. اور جب قبلہ دادا جی حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو یہ عرس بھی اور جلسہ بھی آپ کے دربار اقدس علی پورہ میں منتقل ہو گیا. تو یہ ڈیرہ اس لحاظ سے یہ بڑی یادوں والا ڈیرہ ہے. یہاں پر بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے اور پورے بر صغیر کے علماء اور مشائخ یہاں اس جلسے میں تشریف لایا کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مفتی احمد یارواں صاحب کو بھی گجرات میں قبلہ باجی علیہ رحمہ لاہور سے لے کر آئے. اور مفتی احمد یارواں صاحب یہ مدرس تھے انجمن خدام الصوفیہ کے مدرسہ کے. اسی طرح مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب, قاضی سبحان صاحب خلا باٹ والے. اور میں جب انگلستان میں گیا تو وہاں ان کی اولاد ملی قاضی عبدالسبحان خلا باٹ والوں کی. وہ بھی بہت بڑے مفتی تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب وہاں پڑھایا کرتے تھے. تو یہاں اس مدرسے کے لوگ پڑے ہوئے آج پوری دنیا اسلام میں تبلیغ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا مرکز جامعہ شاہ ولایت اور اس کے سامنے یہ ڈیرہ یہ بہت بڑی گراؤنڈ ہوا کرتی تھی. اور یہاں پر 3 دن اور 3 راتیں جو بزرگ لوگ ہیں وہ آج بھی جانتے ہیں. ہم اس وقت چھوٹے ہوا کرتے تھے. یہاں اس وقت اکتوبر کا آخری جمعہ یہ جلسہ ہوتا تھا. جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہوتا تھا. تو یہاں پرالی نیچے ڈالی جاتی تھی. آج تو بڑے قلین اور دریوں کا زمانہ ہے. اس وقت پرالیوں کی ٹرالیاں آتی تھی. ٹرالیاں بھی نہیں بلکہ ریڑے ہوتے تھے. تو یہاں پورے ڈیرے پہ وہ پرالی ڈالی جاتی تھی. اس پر لوگ بیٹھتے تھے اور 3 دن اور 3 راتیں یہ تسلسل کے ساتھ مختلف نشستیں ہوا کرتی تھی. اور یہاں پر لنگر تقسیم کیا جاتا تھا. تو اس لحاظ سے یہ ڈیرہ جو ہے یہ بڑی تاریخ کے حوالے سے ایک جانا پہچانا ڈیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈیرے کو بھی برکت عطا فرمائے. ڈیرے کے جو لوگ خدمت گزار ہیں ان کو بھی برکت عطا فرمائے. اور جامعہ شاہ ولایت جو ایک اہل سنت کا مرکز ہے گجرات میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی برکت عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ جو ممید اور پابند لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو اب مرزا اکبر بیگ صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ, یقیناً یہ ان کی والدہ تھی, ان کے لیے جنت تھی. یہ دنیا سے چلی گئی. دعاؤں کا مرکز ہوا کرتی ہیں, والدین ہوا کرتے ہیں. اور بالخصوص والدہ اپنی اولاد کے لیے جتنی دعائیں کرتی ہے شاید ہی کوئی اتنی دعائیں کسی کے لیے کرتا ہو. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کو حضور کی غلامی میں رکھے, غلامی میں مارے, غلامی میں اٹھائے. اور کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.